بس وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوتی ہے نا، دونوں ہاتھوں سے بجی ہوتی ہے اور مسلسل چل رہا ہوتا ہے کھیل، دونوں میں سے ایک بھی پارٹی ہارنے پہ تیار نہیں ہوتی، اور پھر ساتھ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے ہر بندے کا کہ میں نیک ہوں اور دوسرے کا قصور ہے. دوسری طرف یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. جب وہ منوانے پہ آتا ہے نا تو پھر ڈاکٹروں کو بھی ماننا پڑتا ہے، جادوگروں کو بھی ماننا پڑتا ہے، جادو توڑنے والوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، بیوقوف بنانے والوں کو بھی ماننا پڑتا ہے. اور جب ٹائم پہ اللہ کے بندے کو ماننا ہوتا ہے وہاں ماننا نہیں ہوتا جس کو وہ منوانا چاہ رہا ہوتا ہے. جب وہ ایک سجدہ چھوڑ دیا ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد 1000 سجدہ کرو وہ بات نہیں بن رہی ہوتی. اللہ کے بندوں کے دل میں بیماری کیسے آ گئی؟ اتنا زیادہ ماشاءاللہ عبادت کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والوں کے دلوں میں بیماری کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ میری طرف سے ہیں اور جو تم پھنستے ہو وہ خود پھنستے ہو. اللہ نے تو لکھا ہوا ہے. پھر دوسری جگہ کہتا ہے جب انہیں میں نوازتا ہوں تو ان میں سے جو نیک ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے پہ نوازا گیا ہے. اور پھر جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پھنسا دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہم کیوں پھنس گئے ہیں. تو کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات میں. تو کہتا ہے حالانکہ میں نہیں کسی کو پھنسا رہا، یہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کی مدد نہیں کرتے، مسافر، قیدی، ہمسائے کو روزمرہ استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے. ہلاکت اب ان نمازیوں کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہے. اللہ ہی کہہ رہا ہے، میں خود ہی اشارے دے رہا لیکن ہمارے پاس سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. نفرت ہوتی ہے، بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جراثیم ہماری سوچ کے جو جراثیم ہے نا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہماری سوچ ہمیں بھی تباہ کرتی ہے، ارد گرد والوں کو بھی تباہ کرتی ہے. اور اس امت کی جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے ان کا فتنہ یہی دنیا کا مال، گھر بار، جائیداد، زمین، کوٹھیاں، نوٹ، میں پرمپرا، مان مریادہ، یہ ہے ان کی. اسی سے